ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی دلچسپ شخصیت موجود ہیں. طارق خٹک صاحب موجود ہیں. وہ ابدا سے ریٹائر ہیں اور عام طور پر ادب کی محفلوں میں پائے جاتے ہیں. روداد لکھتے ہیں اور پھر ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ جو ہے کسی نہ کسی فورم پہ شائع کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم نے ان کے اوپر تحقیق کی تھوڑی سی تو پتہ چلا کہ طارق صاحب میں اردو ادب کے علاوہ اور بھی بہت سے کمالات ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور ملنے کے لیے آ گئے. طارق صاحب، یہ بتائیے کہ اردو ادب سے جو آپ کا شوق ہے یہ کب سے ہے اور اس پر آپ نے کیا ایکٹیویٹیز ابھی تک کی ہیں؟ اردو ادب سے تو تقریباً 76 سے میرا لگاؤ ہے اور بچوں کی کہانیاں تھی، کتابیں تھی، اس میں اس کو پڑھتا تھا اور پھر اس میں تو چھوٹے چھوٹے لطیفے وغیرہ یہ بھی میں بیچتا تھا جو شائع ہوتی تھی. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور اس طرح کے مزید رسالے جس طرح نونہال ہو گیا یا اخبار جہاں، پھر اس میں بھی لکھنے پڑھنے کا شوق مجھے ہو گیا تو اس میں بھی میں لکھتا رہا. یہ بتائیے آپ کا کچھ جو لکھا ہے آپ نے کچھ شائع بھی ہوا یا نہیں؟ کوئی کہانی، کوئی ناول، کوئی افسانہ؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں ایک رسالہ تھا غالباً غنچہ نام تھا اس کا، اور میرے خیال میں تبسم نام کی ایک لیڈیز تھی، اس کو وہ ایڈیٹر تھی. تو میں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا اس کو بھیج دیا کہ یار یہ میری کہانی ہے. تو اس نے گردش دوران کے عنوان سے اس کو اپنے رسالے میں چھاپا. تو اس نے میری ذرا ڈارس بن گیا اور خیر مزید لکھنے کی تو کوشش میں کر رہا تھا، لیکن پھر میں اخبار کی طرف مائل ہو گیا. ایز اے رپورٹر مختلف اخبارات میں پھر اپنے گاؤں سے خبریں بیچتا تھا اور اپنی تسکین اس کی سے میں پورا کرتا تھا. اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو ٹکٹ جمع کرنے کا بہت شوق ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے یہ ٹکٹ جمع کر رہے ہیں؟ اب تک آپ کے پاس کتنے ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں اور کن کن ممالک کے ٹکٹ آپ کے پاس جمع ہو چکے ہیں؟ یہ 1970 کی غالباً 1970-71 کے درمیان کی بات ہے. میں کینیڈا نمبر 1 میں پڑھتا تھا تو اپنے دوست کے ساتھ اکٹھے ہم صدر جایا کرتے تھے. تو اس کی ایک دکان تھی تو میں اس دکان بھی جاتا تھا. تو میں نے ایک ٹوکری میں ٹکٹ دیکھ لیے. تو میں نے دوست سے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ تو ٹکٹ ہے. میں نے کہا یہ کس کام آتے ہیں؟ کہتے تو ڈاک ٹکٹ ہے، ڈاک کے استعمال میں آتے ہیں، لوگ جمع کرتے، ایک مشغلہ ہے. تو میں نے اس سے کچھ ٹکٹ لے لیے اور ایک البم اس نے دے کہ اس البم میں لگاتے ہیں. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں اسٹمپ کا رسیا ہو گیا ہوں اور بس یہ شوق ادھر سے میں نے لیا ہے. اور ابھی تک میرے پاس تقریباً 12 کنٹریوں کی کلیکشن ہے، جس میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یوکرین ہے، پاکستان ہے، اس طرح وہ بھی چند ممالک کے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پاس موضوعاتی ٹکٹ بھی ہیں جو موضوع سے، جس طرح بٹر فلائی، برڈ، تو میں موٹر کاروں پہ جمع کرتا ہوں. یہ میری خاص ٹیم ہے اور اس کو میں نے مختلف ملکوں میں بھیجا ہے اور ان کو کلیکشن اپنے انعامات بھی ملے ہیں. اور تقریباً اگر آپ کو کہیں تو تقریباً 12 سے لے کر 15,000 تک سب ملا کر میرے پاس 15,000 تک ٹکٹ موجود. اچھا، کائنس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ بھی آپ جمع کرتے رہے ہیں. وہ کن کن ممالک کے کائنز آپ کے پاس جمع ہیں اور ان کی تعداد کتنی جو ہوگی؟ توجہ ہے وہ پاکستان کائنس پہ ہیں. پاکستان کے سکے میں جمع کرتا ہوں اور 1947 سے لے کر اب تک، جس میں یادگاری اور غیر یادگاری سکے شامل ہیں. اس کے علاوہ چائنا، افغانستان اور انڈیا کے بھی کافی تعداد میں میرے پاس سکے ہیں. اور سکوں کو اگر آپ دیکھیں تو کوانٹٹی کے حساب سے اگر دیکھیں تو میرے پاس تقریباً مور دین 10,000 تک ہیں. اور اگر آپ اس کو تول کے حساب سے دیکھ لینا تو کم از کم 20-25 کلو تک میرے پاس سکے پڑے ہوئے ہیں. بہت بڑا اثاثہ ہے جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے. تو کیا کبھی حکومتی ادارے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو تو بہت زیادہ ان کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں. اس کے علاوہ سر، آپ نے انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے، نمائشوں میں بھی حصہ لیا ہے. کیا وہاں سے بھی کوئی جو ہے اپریشیشن ملی ہے آپ کو یا نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک عالمیہ ہے کہ یہاں پہ
سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی ہے ان چیزوں میں. ہاں ہم اپنے پرائیویٹ طور پر جو ہماری سوسائٹیاں ہیں تو اس سوسائٹی کے ذریعے یا فیڈریشن ہے ہمارے پاکستان کے, اس سلسلے میں ہم اپنے کلیکشن ملکی اور غیر ملکی میں ہم اس کو نمائش کے لیے بیچتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں بس یہ جگہ مل جاتی ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, اگر ہماری کلیکشن کوئی اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو اس کو میڈل دے دیتے ہیں. تو اس وقت میں آسٹریلیا, اسپین اور انڈونیشیا, یو اے ای اور سنگاپور, یہاں پہ میں نے اپنی کلیکشن ڈسپلے کیے ہیں اور کو سرٹیفکیٹ اور کچھ میڈل ملے ہیں. اس طرح پاکستان میں پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, ملتان میں, کراچی میں وقتاً فوقتاً ایگزیبیشن ہوتی ہے اور میری پارٹیسپیٹ اس میں ہوتی ہے. صاحب آپ کے ایوارڈوں میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی آپ کو ملا ہوا ہے, اس بارے میں آپ کچھ بتائیے گا. آسٹریلیا میں مجھے اپنی ایک کلیکشن تھی افغانستان کیا, تو اس پہ مجھے یہ میڈل ملا ہے اور میں برونز میڈل مجھے ملا ہے اس پہ. اور اس سلسلے میں ایک میری افغانستان کی دوسری کلیکشن تھی, اس کو میں نے یو اے ای میں ڈسپلے کیا تھا 2006 میں, تو ادھر سلور میڈل مجھے مل چکا تھا. اور میری ایک دوسری کلیکشن ہے, اس کو آٹو موبائل, جو میں نے اس طرح ابھی پہلے کہہ دیا کہ موضوعاتی کلیکشن ہے میری موٹر کار پر, تو اس کو یہ دبئی میں اور انڈونیشیا میں سرٹیفکیٹ اور ایک میڈل مل چکا. صاحب آپ نے عشق تو کیا ہوگا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ادب سے عشق کیا, ٹکٹ جمع کرنے سے عشق کیا, کوائنز جمع کرنے سے عشق کیا, یا پھر کسی حسینہ کی زلفوں کے شکار ہوئے؟ میں جب سے پرائمری اسکول سے جب میں ہائی اسکول گیا تو مجھے ایسا اساتذہ ملے جو اس کے ادب سے لگاؤ تھا, جس میں شاعر بھی تھے اور وہ ادیب بھی تھے. تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی, اور بس میں ادب سے, آپ کہہ سکتے کہ ادب سے میرا یہ شوق ہو گیا تھا. حالانکہ میرا پہلا ڈاک ٹکٹوں سے تھا, لیکن ڈاک ٹکٹوں کے بعد پھر ادب سے ہو گیا. اور اس ادب کے سلسلے میں مختلف پشاور میں یا لاہور میں ادبی تنظیمیں ہوتی ہے, وہاں پہ ادبی پروگرام ہوتے ہیں, تو میں باقاعدہ وہاں جاتا رہتا ہوں. اور ان میں آخری جو ابھی آپ ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں گئے تھے, وہ کس ملک میں گئے تھے, اور وہاں پہ آپ نے مطلب کیا کائنز ڈسپلے کیے یا اپنے ٹکٹ ڈسپلے کیے؟ جو فیڈریشن ہے, وہ اس فیڈریشن جو ہے وہ ورلڈ فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. تو اگر ہم یہاں سے کلیکشنیں بیچتے ہیں تو مختلف ممالک میں جتنے بھی ایگزیبیشن ہوتے ہیں تو وہ اپنے نمائندے کے لیے ہم ہمارے فیڈریشن سے رابطہ قائم کرتے ہیں. تو پھر وہ جو سوسائٹی ہیں تو اس کو وہ اپنے نامینیشن کے لیے بندے بھیج دیتے ہیں. تو میرا تقریباً 15-20 سال کے بعد ایز اے, حالانکہ میں تو تقریباً اپنی سوسائٹی میں 32 سال سے میں ہوں, لیکن میرا نمبر جو ہے آیا تقریباً 20 سال کے بعد آیا, اور وہ انڈونیشیا میں آیا, اور میں نے وہاں پہ ایز اے کمشنر کے طور پر شرکت کی. پاکستان سے میں نے تقریباً 9 کلیکشن لے گیا تھا. وہاں پہ تقریباً 4 کلیکشن کو ورمیل میڈل اور 2 کو سلور میڈل مل چکا وہاں پہ. تو یہ جو میں نے اچیومنٹ کی تھی وہاں پہ, تو پاکستان کی نمائندگی کی تھی وہاں پہ, ان لوگوں نے بڑے اسپیشیٹ کیا ہمیں, اور اس طرح ایک اچھی ایگزیبیشن جو ہے وہ ملنے کو ملی, اور پاکستان کی میں نے نمائندے بھی کی وہاں پہ. ناظرین, یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک سپوت ایک انٹرنیشنل مقابلے میں جاتا ہے, شرکت کرتا ہے اور پاکستان کے لیے میڈل لے کر آتا ہے. خٹک صاحب کی عمر اس وقت تقریباً 62 سال ہے, اور ہم ان سے ان کی فٹنس کے بارے میں پوچھتے ہیں. خٹک صاحب, اس عمر میں بھی ماشاء اللہ آپ بہت زیادہ فٹ نظر آ رہے ہیں, تو کون سی کھیل کھیلتے ہیں؟ کوئی یہ کھیل بھی آپ کی اس میں شامل ایکٹیویٹیز میں یا نہیں؟ اور کزن کے ساتھ ہیں, لیکن زیادہ تر میرے جو فٹنس آپ کہہ سکتے ہیں, میں واک بہت زیادہ کرتا ہوں, پیدل بہت زیادہ چلتا پھرتا رہتا ہوں. تو یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں. اور باقی میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے نشے کرتے ہیں, تو میں وہ والا کرتے نہیں, بچائے ہوئے نا. تو صرف ایک شوق ہے, وہ چائے کا شوق ہے, تو میں کرتے رہتا ہوں. اور باقی میرے زیادہ تر میں پیدل. خٹک صاحب کے ساتھ ہماری نشست جاری رہے گی. دوسری نشست میں ہم ان سے پھر بات کرتے ہیں.